بنی نوع انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے فرمایا، میں ایسی مخلوق کی تخلیق کا ارادہ رکھتا ہوں جو سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہوں، ظلم بھی کر سکتی ہو اور اس میں رحم کرنے کا مادہ بھی ہو، نفرت بھی کرنے والی ہو اور محبت بھی کر سکتی ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی بھی ہو اور نافرمانی بھی کر سکتی ہو، یعنی اس میں ہر کام کرنے کی اہلیت موجود ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی کہاں سے لی گئی تھی؟ تو بزرگوں کا ارشاد ہے کہ اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تمام زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے آؤ۔ اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل کیے گئے، سرخ، سفید اور سیاہ، یوں مٹی تیار کی گئی۔ آپ علیہ السلام کی اولاد میں اتنے رنگوں والے لوگ موجود ہیں، اسی طرح نرم دل والے بھی ہیں اور سخت دل والے بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قالب جب بن کر بالکل تیار ہو گیا تو فرشتے آپ علیہ السلام کی شکل و صورت اور جسم کی بناوٹ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ آپ علیہ السلام کے جسم کے ارد گرد گھومنے لگے اور تعجب کرنے لگے۔ اب اللہ کریم نے روح کو حکم دیا، اس قالب میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا۔ قریب پہنچی تو جسم کو نہایت تنگ و تاریک کوٹری کی مانند پایا اور اندر جانے سے رک گئی۔ اب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ قالب جگمگایا تو روح دھیرے دھیرے اندر داخل ہونا شروع ہوئی۔ جب سر میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو چھینک آئی، اور جب زبان میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے الحمدللہ پڑھا۔ جب الحمدللہ پڑھا تو اللہ کریم نے یرحمک اللہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی نچلے حصے میں پہنچی نہ تھی۔ اسی لیے اللہ کریم نے قرآن کریم کی سورۃ الانبیاء کی ایک آیات نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، انسان تو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد روح پورے جسم میں پھیل گئی تو آپ علیہ السلام کو حکم ربانی ہوا کہ فرشتوں کو سلام کہو۔ آپ علیہ السلام نے بلند آواز میں السلام علیکم کہا، فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، یہی سلام اور جواب تمہاری اولاد کے لیے بھی ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میرے مولا، میری اولاد کون سی ہے؟ چنانچہ آپ علیہ السلام کو آپ کی تمام اولاد کے سامنے کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اسی دن سے ابلیس بارگاہ رب العالمین میں مردود ہو گیا، اور اسی دن سے وہ انسانوں کا دشمن ازلی بن گیا۔ جب اللہ کریم نے ابلیس سے فرمایا کہ تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، اگرچہ یہ میرا حکم تھا، تو اس نے جواب میں کہا، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور اس کو مٹی سے۔ یقیناً ابلیس اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ تھا، اس نے برسوں تک عبادت کی ہوئی تھی، مگر جب اس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعظیم نہ کی تو لعنت کا مستحق قرار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا ادھر ادھر گھومتے تھے، اگرچہ وہاں کثیر تعداد میں ملائکہ موجود تھے، مگر وہ ایک الگ مخلوق تھے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے دلوں کے بھید سے بخوبی واقف ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام پر نیند طاری ہو گئی، اور اس دوران آپ علیہ السلام کی دائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے حضرت حوا کو اپنے قریب بیٹھے ہوئے پایا، چنانچہ دونوں راضی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ کریم نے ایک طرف کے پھل کھانے سے منع فرمایا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں ہی ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور دونوں ہی اس درخت کے قریب گئے اور پھل کھا لیا۔ وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اس لیے بہکایا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو اس بھول کی سزا دی اور زمین پر اتار دیا۔
بزرگوں کا ارشاد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام کا ٹھکانہ سری لنکا اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا، جبکہ ابلیس کو پہلے ہی اعلیٰ میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے اوزار، حجر اسود جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، اور وہ عصا جو بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ آیا جس کی لمبائی 10 گز تھی، اپنے ہمراہ لائے، اور کچھ کھیتی باڑی کے اوزار بھی لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو انہیں بہت زیادہ وحشت اور گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، انہوں نے آذان کہی۔ جب آپ نے آذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو آپ کی وحشت اسی وقت دور ہوئی۔ فرشتے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام افضل نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انبیاء کے ناموں، ستاروں کے ناموں اور مختلف زبانیں سکھا کر فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کو ثابت کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو آپ اس قدر طویل قامت تھے کہ آپ کے پاؤں تو زمین پر اور سر گویا آسمان کو چھوتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قامت کو چھوٹا کر 7 گز کر دیا اور کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں جہاں اپنے قدم مبارک رکھے ہیں وہاں بستیاں آباد ہوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، زمین پر میرا گھر تعمیر کرو اور اس کا طواف کرو، جس طرح ملائکہ عرش کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ نازل ہوا جس نے بیت اللہ شریف کی جگہ کی نشاندہی کی اور مناسک کی تعلیم دی۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا تو بہت مدت بعد آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 260 برس ندامت کے حال میں زندگی گزارتے رہے، حتیٰ کہ رب العالمین نے آپ کی توبہ قبول کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جمعۃ المبارک کو قبول ہوئی۔ آپ کی پیدائش اور زمین پر آنا بھی جمعے کو ہی ہوا، اور یہ 10 محرم الحرام کا روز تھا۔ اسی لیے اہل اسلام کے لیے جمعے کا روز بہت مقدس مانا جاتا ہے، کیونکہ اس روز یعنی جمعے کے روز بہت اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام طویل عرصے ویرانوں میں گھومتے پھرتے رہے اور بہت تلاش کے بعد عرفات کے مقام پر حضرت حوا کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اس کے بعد آپ نے یہیں پر اپنی رہائش اختیار کر لی۔ پھر آپ کی اولاد ہوئی اور دنیا میں انسانوں کی پیدائش شروع ہوئی۔ اللہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ ہی کی اولاد سے یہ دنیا بھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد محض اس کی عبادت ہی نہ کرے بلکہ اپنے روزگار کی طرف دھیان دے، اور اسی طرح محض روزگار کی طرف متوجہ نہ رہے بلکہ عبادت میں بھی مشغول رہیں۔ یہ طریقہ کار ملائکہ سے بالکل ہی مختلف تھا، کیونکہ ملائکہ کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں مشغولیت تھی، جبکہ انسانوں کی ذمہ داریاں یکسر مختلف۔ جہاں انسانوں کو عبادت کی فکر لاحق ہوتی ہے، وہیں اس کو اپنے اہل و عیال کے لیے کام کاج کی بھی ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل بھی تھے۔ ان میں سے حابیل چھوٹا اور قابیل بڑا تھا۔ دنیا میں پہلا قتل قابیل نے حابیل کا کیا۔ یہ روح زمین پہ کسی بھی انسان کی پہلی موت تھی۔ قابیل کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کی جان کس طرح لے، کہ شیطان نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر سے کچل کر اس کو بتلایا کہ کسی کی جان یوں لی جاتی ہے۔ قابیل اپنے بھائی کی لاش لے کر پھر رہا تھا کہ اللہ کے حکم سے 2 کوے اس کے سامنے آئے اور لڑنے لگے۔ جب ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا تو کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریدا اور اس میں اس کوے کی لاش کو ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اس کو اپنی پریشانی کا حل اسی طریقے میں نظر آ گیا۔ قابیل کو بھی اس کے جرم کی سزا فوراً ہی مل گئی۔ اس کی پنڈلی ران سے جڑ گئی اور یوں اس کا منہ سورج کی طرف ہو گیا۔
جس طرف سورج گھومتا قابیل بھی خود بخود ادھر ہی گھومتا چلا جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو قابیل سے حابیل کے بارے میں پوچھا تو اس نے لا علمی ظاہر کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اسے ضرور قتل کر دیا ہے۔ اس بات سے قابیل کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ پہلے اس کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی موت کا بے حد دکھ ہوا۔ وہ اس قدر غم میں مبتلا ہوئے کہ ایک طویل عرصے تک مسکرائے ہی نہیں، اور کچھ عرصے بعد قابیل بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تقریباً 100 برس کے بعد بشارت دی گئی کہ اللہ پاک نے آپ کو بیٹے سے سرفراز فرمایا ہے، تو آپ خوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت شیث علیہ السلام عطا فرمائے جو آپ کے جانشین بھی ثابت ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 20 بیٹے تھے اور ان تمام کی والدہ حضرت حوا تھیں۔ یہ تمام بیٹے سوائے حضرت شیث کے جڑواں تھے، یعنی لڑکی اور لڑکا پیدا ہوتے تھے، یعنی 20 بیٹے اور 20 ہی بیٹیاں۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے جوڑے کی شادی دوسرے جوڑے سے کر دی جاتی تھی۔ اس طرح دنیا میں آبادی پھیلتی رہی، حتیٰ کہ اس رواج کو ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی اولاد بڑھتی رہی، اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کی اولاد اور ان کی اولادوں کی تعداد ہزاروں سے بھی بڑھ چکی تھی، اور وہ سب زندہ تھے سوائے قابیل اور حابیل کے، جو کہ وفات پا چکے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی عمر اس وقت 123 برس تھی۔ اس کے بعد آپ تقریباً 870 برس تک حیات رہے۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی 9 پشتوں کو دیکھا ہے، کیونکہ اکثر بزرگوں کا خیال ہے کہ آپ کی عمر 930 برس بنتی ہے، یعنی جب حضرت نوح علیہ السلام کے والد پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام حیات تھے، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کے والد 11 برس کے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے وصال فرمایا، اور اس دوران اپنی اولادوں اور ان کی اولادوں کی اولادوں کو بھی دیکھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام سے ایک پختہ عہد لیا اور انہیں دن اور شب کے اوقات میں عبادت کی تعلیم و تلقین فرمائی۔ یہ بتایا کہ دن کے اوقات میں کون سی عبادات کرنا ہے اور شب میں کون سی عبادات کرنا ہے۔ تمام بنی آدم حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ باقی تمام اولاد آپ ہی کی اولاد ہیں اور آپ ہی کو نبوت کا درجہ حاصل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال جمعے کے روز ہی ہوا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو ملائکہ جنت سے خوشبو اور کفن لائے۔ ملائکہ نے حضرت شیث علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ آپ کی عمر 1000 برس تھی، بعض کا خیال ہے کہ 923 برس تھی، اور عام طور پر اسی پر یقین کیا جاتا ہے کہ آپ کی عمر 930 برس تھی۔ دنیا کی ابتدا میں ایسی ہی عمریں ہوا کرتی تھیں۔ لوگوں کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی اور ان کی قامت بھی بہت طویل ہوتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا عمریں کم ہوتی گئیں اور لوگوں کے قد بھی کم ہوتے چلے گئے۔